السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پارلیمنٹ کا بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کی متنازع جو قانون سازی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ دو بڑے اہم ترین جو بل ہیں، ایک انتخابی اصلاحات کا الیکشن قوانین سے متعلق جو پی ٹی آئی نے متنازع ترامیم کی تھی، جس میں کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، اپنی منمانی کی گئی تھی، کھلواڑ کیا گیا تھا اس ملک کے ساتھ، اس الیکشن قوانین کے ساتھ، الیکشن پروسیس کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور اپنی مرضی کی من پسند داندلی کے پلان کے تحت یا داندلی کے پلان کے لیے جو قانون سازی کی گئی تھی وہ آج پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اس بل پر، کیونکہ یہ بل منظور ہو چکا ہے دونوں ایوانوں سے۔ الیکشن اصلاحات جو ہے، الیکشن ریفارمز بل جو ہے، انتخابی اصلاحات کا بل، یہ قومی اسمبلی بھی منظور کر چکی ہے اکثریتی رائے سے، اور سینٹ بھی منظور کر چکی ہے اکثریتی رائے سے۔ اس کے بعد صدر مملکت کو بھیجا گیا۔ صدر مملکت کے پاس 10 دن تک یہ بل پڑا رہا۔ صدر مملکت نے، کیونکہ آئینی تقاضا ہے کہ صدر مملکت 10 دن میں فیصلہ کریں گے، یا دستخط کریں گے یا پھر واپس بھیجیں گے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے دوبارہ منظوری کے لیے، یا اپنی جو تجاویز ہے یا جو رائے ہے اس پر دیں گے۔ تو صدر مملکت نے رائے تو دی، لیکن صدر مملکت نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اپنی رائے میں تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ قانون سازی ٹھیک نہیں ہو رہی، قانونی اور آئینی جو پروسیس ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، آئینی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، تو اس کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے۔ ایک بل یہ، اور دوسرا بل نیب سے متعلق ہے، چیئرمین نیب کی تقرری اور نیب قوانین جو ہیں، نیب کے اختیارات سے متعلق، یہ بھی عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اپنی منمانی کی تھی، اپنی مرضی کے جاوید اقبال کو کنٹینیو کرنے کے لیے، ایک فرد کو، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون اپنی مرضی کا بنایا گیا تھا، وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے شروع میں بنایا گیا تھا۔ اس کو بھی پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا ہے، دونوں ایوانوں نے۔ قومی اسمبلی بھی منظور کر چکی ہے پہلے، اور سینٹ بھی منظور کر چکی ہے۔ یہ صدر مملکت کے پاس یہ بھی بل چلا گیا تھا، دونوں بل صدر مملکت نے واپس کر دیے، دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس پر وزیر اعظم کو بھیج دیے کہ پارلیمنٹ سے دوبارہ اس کا جائزہ لے، پارلیمنٹ نظر ثانی کرے اور دوبارہ اس کی منظوری لی جائے، اور اپنی جو تجاویز ہے، سخت ایک نوٹ جو ہے صدر مملکت نے، خط جو ہے وزیر اعظم کے نام بھیجا تھا اور اپنی رائے اس میں دی تھی۔ تو آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے شام کو۔ اس اجلاس میں یہ دونوں بل پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک اور بہت امپارٹنٹ بل جو ہے منظور کر لیا گیا، پی ایم ڈی سی کا۔ پی ایم ڈی سی کے ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا، پی ایم ڈی سی کا نام تبدیل کیا گیا تھا۔ پاکستان پیرامیڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے، اس کو اپنی اصل شکل میں بحال کر دیا گیا ہے گزشتہ روز قومی اسمبلی سے۔ اور ایک مختلف بل ہے، اور بھی بل ہیں، صرف یہ 2 بل نہیں ہیں۔ تو مطلب پی ٹی آئی نے جو متنازع قسم کی قانون سازی کی تھی اس کا اب خاتمہ ہونے لگا ہے، خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اگر یہ قوم کا وقت ضائع کیا، یہ پونے 3 سال، 3.5 سال، پونے 4 سال، یہ قوم کا وقت برباد کیا گیا۔ اگر پی ٹی آئی مشاورت کرتی تو مشاورت سے یہ فائدہ ہوتا کہ یہ قانون سازی دوبارہ منظور نہ کرنی پڑتی۔ یہ جو پہلے قانون سازی منظور ہو چکی، اس کا اب کیا فائدہ؟ اب تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس کیا گیا جس میں یہ منظوری لی گئی، یا سینٹ کا اجلاس کیا گیا جس میں یہ منظوری لی گئی ان بلوں کی، اور جو کمیٹیوں کی میٹنگز ہوئیں
جو تجاویز الیکشن کمیشن نے دی یا خط و کتابت ہوئی، یہ جتنا بھی پروسیس ہوا یہ قوم کا وقت برباد کیا گیا، قومی خزانے سے جو پیسہ ہے وہ بھی ضائع کیا گیا، قومی خزانے کا ضیاع کیا گیا۔ تو اس کا بھی یہ بھی ایک جرم ہے کہ بھائی آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک مشاورتی عمل ہونا چاہیے، آپ عقل کل تو ہے نہیں، لیکن آپ قانون سازی کر رہے تھے تو وہ اپنی مرضی کی کر رہے تھے، کسی کی سن نہیں رہے تھے، اپوزیشن کو اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپوزیشن کو اسٹیک ہولڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایون الیکشن کمیشن کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھا دیے، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن کمیشن نے خود تحفظات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی الیکشن کمیشن اعتراض کرے تو کرے، ہم تو اپنی مرضی سے کرائیں گے۔ تو یہ جو آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا تھا 2018 میں عمران خان کو جتوانے کے لیے، بالکل یہ نیا آر ٹی ایس بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس الیکشن قوانین کے حوالے سے، لیکن عمران خان کی حکومت بھی گئی اپنے ہٹھ دھرمی، انا اور جو ایک بیوقوفانہ ایک طرز حکومت جو ہوتا ہے کہ کسی سے مشاورت نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں سننی، کسی سے ملنا نہیں ہے، جو آئینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرنے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان آئینی تقاضے ہوتے ہیں نا، جو فلاں ایشو پر مشاورت ضروری ہے، یہ آئین کہتا ہے، یہ کہتے تھے کہ بھائی میں تو نہیں کروں گا، آئین کہے تو کہے۔ انہوں نے آئین کو اپنا ایک مطلب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، کھلواڑ کرتے رہے، یہ کہتے تھے کہ بھائی آئین شائن کچھ نہیں ہے۔ یہ قاسم سوری نے آن دا فلور کہا تھا ڈپٹی اسپیکر نے، جب ان 21 یا 23 بل تھے یا 30 تھے میرا خیال ہے، بہرحال 20-30 بل تھے، وہ ایک ہی دن منظور کرائے تھے انہوں نے۔ اپوزیشن چیختی رہی، اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، احتجاج کیا کہ بھیا آپ غلط کر رہی ہیں، اس طرح نہ کریں، آئینی کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، آپ یہ آئینی تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ تو قاسم سوری نے اتنی جلدی تھی ان کو، انہوں نے کہا کہ جی بھائی میں آئین شائن کو نہیں مانتا، وزیر اعظم صاحب کا مجھے حکم ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کٹ پتلی ڈپٹی اسپیکر بنے ہوئے تھے، کٹ پتلی اسپیکر بنے ہوئے تھے جو وزیر اعظم کے انڈر کام کرتے تھے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر یہ احکامات نہیں چلا سکتے اسپیکر پر اور ڈپٹی اسپیکر پر، لیکن اور ان کا کردار غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے، عمران خان سے وزیر اعظم کے اس وقت کے وزیر اعظم سے ہدایات لے کر آتے تھے اور اسی کے تحت اجلاس چلاتے تھے قومی اسمبلی کا، اسی کے تحت نظام چلا رہے ہوتے تھے۔ جو بھی غیر قانونی عمل تھا، غیر آئینی عمل تھا، غیر اخلاقی عمل تھا، لیکن وہ کرتے تھے۔ تو یہ آئین کو مانتے نہیں تھے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے۔ عمران خان جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ آئین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہی آئین ہے اس ملک کا اور وہی میں چلاؤں گا۔ تو مجھے کسی بڑے افسر نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب، یہ جو اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے عمران خان کا یہ خلیفوں نے اتنا دماغ خراب کر دیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کا، کہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی جاگیر ہے، سمجھیں، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی پی ٹی آئی کی طرح اس کو سمجھیں، جیسے چاہیں جس کو ہٹائیں، جس کو بٹھائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اتھل پتھل کرنا پاکستان کے ساتھ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ مالک ہیں۔ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہاں پہ سعودی شاہ فرمان جو ہے محمد بن سلمان، وہ جو زبان سے بات کرتے ہیں، نکالتے ہیں کوئی بات، کوئی بھی وہ جو خواہش ہوتی ہے یا جو بھی آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آرڈر جاری کر رہا ہوں تو یہاں پہ تو عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا۔ تو ان کو پھر سمجھاتے تھے کہ بھیا عمران خان صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہاں پر آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، عوام ہے، سسٹم ہے، ادارے ہیں،
سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، وہ وہاں پہ بادشاہت ہے اور شاہی فرمان چلتا ہے، جو شاہی فرمان ہوگا وہی فائنل حتمی حکم وہی ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہاں پہ عوام پوچھنے والی ہے، ادارے پوچھنے والے ہیں، جمہوریت ہے، سسٹم ہے، مشاورتی عمل ہوتا ہے، آئین ہے، ایک بک ہے، کتاب ہے، پڑھی ہے، اس کے تحت چلنا ہے۔ لیکن وہ کہتے کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، وہ میرا دوست ہے محمد بن سلمان، اور دوست کی گھڑی بیچ دی، اور دوست کے جہاز میں قصے کہانیاں جو دوست کے بارے میں، اور دوست جو تپے ہوئے۔ ابھی کل ہی مجھے ایک عمرے سے میرے دوست آئے ہیں واپس عمرہ کر کے، سعودی عرب میں میرے بہت سارے ویورز رہتے ہیں، وہ مجھے فیڈ بیک ضرور اس پہ دیں گے۔ مجھے کل ایک میرے دوست نے، صحافی نے بتایا، بڑا صحافی ہے، وہ سعودی عرب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرے سے واپس آئے تو کل ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستانی چینلز جو ہیں سعودی عرب میں بین ہو گئے ہیں عمران خان کے بعد، پہلے چلتے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ عمران خان نے سعودی عرب والوں کے ساتھ کیا ہے، گھڑیاں بیچنا، ان کے ہی جہاز میں بیٹھ کے ان کی ہی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں ہی غلط باتیں کرنا، تو یہ تعلقات وہ ان کے خراب ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ سعودی عرب میں دوست کا بتا رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی پاکستانی چینل کیوں نہیں چل رہے، پہلے تو چلتے تھے۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ سر وہ پرانی بات ہو گئی، اب پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ والے نہیں ہیں، تو تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اسی لیے پاکستانی چینل سعودی میں بین ہو گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا سعودی کے کس شہر میں بین ہے، یا پورے سعودی میں، یا کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی کیبل آپریٹرز نے کوئی سسٹم کا کیا ہے سعودی عرب میں، مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن دوست نے بتایا کہ بند کر دیے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے اس طرح، یعنی ان کو دوست بھی مان رہے تھے کہ بھائی میرے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ یہ رویہ، تو خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی رویہ، پارلیمنٹ کے ساتھ بھی یہی رویہ، سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، جو اس کے محسن ہیں اسٹیبلشمنٹ ادارے، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا عمران خان کو اور ان کی جماعت کو۔ اب باہر بیٹھے موسیقاری تو کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں ہلکی پھلکی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں ہوتے ان سے مشاورت ہوتی، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملتا، آئینی تقاضے پورے ہوتے، یہ قانون سازی میں اپنی رائے دے سکتے تھے، انپٹ دے سکتے تھے، اپنی ترامیم تجاویز شامل کرا سکتے تھے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ اب ان کی جو قانون سازی انہوں نے کی تھی، وہ ساری کی ساری قانون سازی اب ریورس ہونے لگی ہے۔ تو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق پی ٹی آئی کا منظور کیا ہوا بل، قانون، اس میں ترمیم ہو جائے گی، وہ تبدیل ہو جائے گا، اور پی ٹی آئی کا انپٹ بھی اس میں نہیں ہوگا، اور نیب کے حوالے سے بھی بل جو پی ٹی آئی نے منظور کیا تھا اپنی مرضی کا من پسند ترامیم شامل کر کے، وہ بھی آج ریورس ہو جائے گا، اور آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دونوں بل منظور ہو جائیں گے۔ اور بھی قانون سازی امپارٹنٹ ہے، یہ دونوں بل پھر صدر مملکت کو دوبارہ جائیں گے دستخط کے لیے۔ ایک مرتبہ صدر واپس کر چکے ہیں، آئین کا آرٹیکل 75 ہے، اس کے تحت دوبارہ صدر کو جب دوبارہ پارلیمنٹ منظور کرے گی، پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں، اب الگ الگ ہاؤس، قومی اسمبلی الگ اور قومی سینٹ الگ، جس طرح پہلے کیا منظور، اس طرح نہیں ہوگا، اب جوائنٹ سیشن، یہ آئینی تقاضا ہے، جوائنٹ سیشن منظور کر کے پھر صدر مملکت کو بھیجے گا، پھر 10 دن ہوں گے صدر مملکت کے پاس، اگر دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو صدر اب دوبارہ واپس نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کو، یا صدر وزیر اعظم کو خط نہیں لکھ سکتے، بس 10 دن کے بعد یہ آٹومیٹک ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا، قانون بن جائے گا اور نافذ العمل ہو جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔